الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور ہمارا ملک پاکستان کے اندر بھی یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کی اور قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آئی کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا سا عذاب دنیا کا چکھاتے ہیں تاکہ وہ انسان ہمارے طرف پلٹ آئے۔ یعنی جب اس دھرتی پر، اس کائنات پر گناہ عام ہو جاتے ہیں، فحاشی عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی وبائیں اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر اللہ پاک اس طرح کے جو وبا ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو پورے پاکستان، یہاں ہمارے سندھ میں لاک ڈاؤن ہے، ہمارے خود چھوٹے سے شہر کے اندر بھی لاک ڈاؤن ہے۔ ہم باہر گئے، بازاریں بند تھی، شاپ بند تھی، ہر چیز بند ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں صبر کے ساتھ گھر میں رہنا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کے ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی اور میں نے ایک پوسٹ بھی کی ہے، اور جس میں آتا ہے کہ جو بندہ جب طاعون کی وبا پھیل جائے تو اس صورت میں وہ اپنے گھر پر بیٹھا رہے صبر کے ساتھ، اور اس یقین اور توکل کے ساتھ کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اس پر وہ صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ شہید کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قرض کے سوا۔ تو دیکھو کتنا بڑا شہید کا اجر ہے کہ جب شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا، شہید کا جو شہید ہوتا ہے اس کا ایک خون کا قطرہ جب زمین کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں گھر کے اندر رہنا ہے صبر کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آیت الکریمہ کا ورد کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس ملک میں، جس شہر میں، جس گھر میں 1.25 لاکھ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر یہ اللہ پاک اس وبا کو دور فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم آج سے عزم کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں لوگوں کو اکٹھے کر کے ہم 1.25 لاکھ کی یہ تسبیح، ویسے ہم آج کل جو ہے نا وہ مصروفیات ہماری نہیں ہے، اسکول بند ہیں، مدرسے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تو فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں، آیت الکریمہ کا ورد کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔